السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کے سفر کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جن پر بہت بات ہوتی ہے۔ عمران خان، جی ہاں، کرکٹ سے سیاست تک اور پھر وزارت عظمیٰ تک، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اتار چڑھاؤ سے بھری داستان ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں نا، وہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ وہ لاہور والے دن، پھر کرکٹ میں عروج، سیاست کا مشکل راستہ، وہ لمبی جدوجہد، اور پھر ظاہر ہے وزیر اعظم بننا۔ ہاں، اور یہ صرف واقعات نہیں، اس میں عزم بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں۔ جی، اور کافی ڈرامائی موڑ بھی ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ واقعات دہرانا نہیں ہے، جی، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کے سفر کے اہم موڑ کیا تھے، خاص طور پر وہ جو 1992 ورلڈ کپ کے بعد کی تبدیلیاں ہیں، ہے نا؟ بالکل، وہ نکات جو ذرائع بتاتے ہیں اور جن پر شاید عام طور پر اتنی بات نہیں ہوتی۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں ان کی ابتدا سے۔ ضرور۔ عمران خان، NIH 1952، لاہور۔ ذرائع اس بات پر متفق ہے کہ وہ شروع سے ہی مقابلہ کرنے والے تھے۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، جو کئی جگہ آتی ہے، کہ ان کا ٹیلنٹ شاید قدرتی سے زیادہ محنت کا نتیجہ تھا۔ مطلب گھنٹوں پریکٹس، خود کو بہتر بنانے کی لگن۔ یہ نیور سے ڈائی والا رویہ جو ان کی کرکٹ میں نظر آتا تھا، بالکل۔ یہ محنت والا پہلو اہم ہے، کیونکہ اکثر ہم ہیروز کو پیدائشی طور پر ہی غیر معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، جبکہ یہاں ذرائع زور دے رہے ہیں کہ مستقل مزاجی اور محنت کا کردار بہت اہم تھا۔ اور اسی وجہ سے وہ پہلے آل راؤنڈر بنے، پھر کپتان۔ جی، اور کپتانی بھی آسان نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں ٹیم میں گروپنگز تھیں، سینئر سے اختلافات بھی رہے۔ لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے کوشش کی ٹیم کو جوڑنے کی۔ پھر آیا 92 کا ورلڈ کپ، وہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے۔ پاکستان تقریباً باہر ہو چکا تھا ٹورنامنٹ سے۔ ہاں، مجھے یاد ہے وہ کارنر ٹائیگرز والی تقریر۔ اس لمحے کو ذرائع کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک کلیدی لمحہ تھا۔ ٹیم کا مورال بہت نیچے تھا، لیکن اس تقریر نے اور پھر ٹیم کی کارکردگی نے جیسے سب بدل دیا۔ اور پھر فائنل جیتنا انگلینڈ کے خلاف۔ جی، میلبرن میں وہ ٹرافی اٹھانا، یہ صرف پاکستان کی پہلی ورلڈ کپ جیت نہیں تھی، اس نے عمران خان کو ایک لیجنڈ بنا دیا، ایک قومی ہیرو۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس سے انہیں وہ مقبولیت ملی جس کا شاید پہلے کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ اور یہی مقبولیت، یہی ہیرو کا درجہ، یہیں سے شاید اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد تو وہ آرام کی زندگی گزار سکتے تھے نا؟ بالکل۔ کامنٹری، کوچنگ، یا جو وہ شوکت خانم ہسپتال کا کام کر رہے تھے، بہت راستے تھے۔ لیکن انہوں نے سیاست چنی، ایک مشکل راستہ۔ اس کی کیا وجوہات بتاتے ہیں ذرائع؟ یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا۔ دیکھیں، ذرائع کئی چیزیں بتاتے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے وہ شوکت خانم ہسپتال والا تجربہ، وہ کامیاب رہا۔ ہاں، بہت کامیاب۔ تو اس سے انہیں شاید لگا کہ وہ عوامی خدمت کے میدان میں کچھ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ملک کے حالات، خاص طور پر کرپشن سے بہت نالاں تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، یہ لیڈرشپ، یہ ملک کو نہیں نکال سکتی مسائل سے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ 1996 میں پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI بنائی۔ 1996 کا پاکستان، مطلب دو بڑی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ان کا راج تھا۔ تو ایسے میں ایک نئی پارٹی، وہ بھی ایک کرکٹر کی، شروع میں لوگوں نے کیسے لیا اسے؟ رد عمل زیادہ تر تو شکوک و شبہات والا تھا۔ مطلب سیاسی پنڈت، تجزیہ کار، لوگ سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ اچھا، کیا کہتے تھے؟ ذرائع میں ذکر ملتا ہے کہ لوگ کہتے تھے یہ کرکٹر سیاست میں کیا کرے گا، چند دن کا شوق ہے۔ مطلب انہیں سیاسی طور پر نا تجربہ کار، خوش فہم سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک ذریعے میں نے پڑھا کہ شروع میں فنڈز کی اتنی کمی تھی کہ پارٹی کے پہلے دفتر دوستوں کے گھروں میں تھے۔ جی بالکل، یہ ان کی جدوجہد کی عملی شکل تھی۔ تو یہ نیا پاکستان، کرپشن کا خاتمہ، انصاف کی بات، یہ ان کے بنیادی نعرے تھے شروع سے ہی۔ جی بالکل، ان کا بیانیہ واضح تھا۔ موروثی سیاست ختم ہو، کرپشن سے پاک قیادت آئے، قانون کی حکمرانی ہو، ایک اسلامی فلاحی ریاست، یہ تھا وہ نیا پاکستان کا تصور جو وہ بیچ رہے تھے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، دو جماعتی نظام میں جگہ بنانا بہت بہت مشکل تھا۔ اور یہ مشکل عملی طور پر کیسے نظر آئی؟ شروع کے الیکشنز میں کیا نتیجہ رہا؟ شروع کے سال، بلکہ کہیں کہ پہلی دہائی تو مکمل ناکامی تھی انتخابی طور پر۔
1997 میں کوئی سیٹ نہیں. کوئی بھی نہیں. جی نہیں. 2002 میں وہ خود ایک سیٹ جیتے، لیکن پارٹی پھر بھی کچھ خاص نہ کر سکی. ذرائع بتاتے ہیں اس دوران ان کا بہت مذاق اڑایا گیا. انہیں ون مین پارٹی، سیاسی یتیم تک کہا گیا. کبھی کبھی تو غیر متعلقہ بھی کہا جاتا تھا. بالکل. یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، تقریباً 15 سال مسلسل ناکامی، مذاق، نظر انداز کیا جانا. یہاں ان کی وہ ثابت قدمی نظر آتی ہے نا؟ جی، اور ذرائع اسی چیز کو ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ مانتے ہیں. کئی جگہ ذکر ہے کہ پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھیں کہ شاید یہ راستہ ٹھیک نہیں یا کسی سے اتحاد کر لیں. لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے. ملک بھر میں چھوٹے چھوٹے جلسے کرتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے، اپنا پیغام پہنچاتے. ایک ذریعے میں یہ بھی ذکر ہے کہ 97 کی شکست کے بعد پارٹی میں مایوسی تھی، تو خان صاحب نے کہا کہ یہ میراتھن ہے، اسپرنٹ نہیں، لمبی ریس کے لیے تیار رہو. یہ سوچ اہم تھی. جی، یہ ان کی حکمت عملی تھی. اچھا، تو پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے عوام کو ان کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا؟ اس میں کئی چیزیں شامل تھیں. ایک تو وقت کے ساتھ نوجوان نسل ان کی طرف آئی جو روایتی سیاست سے بیزار تھی. ہاں، یہ ایک بڑا فیکٹر تھا. دوسرا، میڈیا کا کردار، خاص طور پر پرائیویٹ ٹی وی چینلز. انہیں اپنا پیغام پہنچانے کا پلیٹ فارم ملا. صحیح. تیسرا، ملک کے حالات بھی تھے. دہشت گردی کے خلاف جنگ، کرپشن کے سکینڈلز، لوگ متبادل ڈھونڈ رہے تھے. اور چوتھا، ان کی وہ مسلسل جد و جہد. اس نے آخرکار ایک تاثر بنایا کہ یہ شخص سنجیدہ ہے، اپنے نظریے پر قائم ہے. اور وہ 2011 والا لاہور کا جلسہ مینار پاکستان پر؟ ہاں، وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے. اس نے پی ٹی آئی کو ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر منوایا. تو یہ وہ وقت تھا جب وہ غیر متعلقہ سے نکل کر مرکزی دھارے میں آ گئے؟ جی ہاں. 2013 کے الیکشن میں پی ٹی آئی دوسری بڑی اپوزیشن جماعت بنی. خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنائی. یہ بہت بڑی کامیابی تھی. جی، اگرچہ مرکز میں حکومت نہیں ملی، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ اب پی ٹی آئی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پھر اگلے 5 سال انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا، خاص طور پر پاناما لیکس پر. اور پھر آیا 2018 کا الیکشن. 2 دہائیوں سے زیادہ کی جد و جہد اور وہ وزیر اعظم بن گئے. ذرائع اس کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف ان کی محنت تھی یا دوسرے عوامل بھی تھے؟ ذرائع میں مختلف زاویے ہیں. بلا شبہ ان کی اپنی شخصیت، نوجوانوں میں مقبولیت، وہ مسلسل جد و جہد، یہ سب اہم عوامل تھے. تبدیلی کا نعرہ بہت چلا تھا. جی، وہ نعرہ عوام کے ایک بڑے حصے کو لگا. لیکن کچھ ذرائع اور تجزیہ کار وہ اسٹیبلشمنٹ کی مبینہ حمایت اور الیکشن کی شفافیت پر سوالات کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہ پہلو بھی بحث میں رہا ہے. جی بالکل. لیکن نتیجہ یہ تھا کہ 22 سال بعد وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے. واقعی ایک غیر معمولی سفر ہے، ورلڈ چیمپئن کرکٹر سے ملک کا چیف ایگزیکٹو. لیکن وزیر اعظم بننا ایک بات، حکومت چلانا دوسری. ان کی قیادت اور میراث کے بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ یہ جو پولرائزیشن کی بات ہوتی ہے، عوامی تقسیم کی، یہ ان کے دور حکومت اور شخصیت کا بہت نمایاں پہلو ہے. ذرائع متفق ہیں کہ عمران خان شاید پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ پولرائزنگ شخصیات میں سے ہیں. اچھا؟ جی. ان کے حامی انہیں ایک ایماندار، نڈر رہنما سمجھتے ہیں، سٹیٹس کو کے خلاف واحد امید. وہ ان کی کرپشن خلاف مہم، خارجہ پالیسی میں خود مختاری اور فلاحی منصوبوں جیسے صحت کارڈ کی تعریف کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو تنقید کرتے ہیں، ان کے ناقدین، اور ان کی تعداد بھی کم نہیں، وہ حکومت پر معاشی بد انتظامی، مہنگائی، سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیوں کا الزام لگاتے ہیں. اظہار رائے کی آزادی پر پابندیوں کا بھی ذکر آتا ہے. جی، اور یو ٹرنز لینا. ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا جو انداز تھا، کبھی کبھی سخت زبان کا استعمال، وہ بھی تنقید کی زد میں رہا. تو یہ تقسیم بہت گہری ہے، معاشرے میں، میڈیا پر، ہر جگہ. جی ہاں، بالکل. خاندانوں کے اندر تک یہ تقسیم نظر آتی ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بارے میں غیر جانبدار رہنا مشکل ہے؟ لوگ یا تو بہت پسند کرتے ہیں یا شدید مخالفت کرتے ہیں. بڑی حد تک ایسا ہی ہے. ذرائع بھی یہی تصویر دکھاتے ہیں. جو غیر جانبدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اکثر کہیں نہ کہیں جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں، آپ عمران خان کو پسند کریں یا ناپسند، نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کا اثر بہت گہرا ہے. جی، وہ پاکستانی سیاست اور معاشرے پر ایک نقش چھوڑ چکے ہیں.
ان کی میراث کو کیسے دیکھا جائے گا؟ کرکٹر، سیاستدان، رہنما، کون سا پہلو زیادہ اہم رہے گا؟ یہ مشکل سوال ہے اور شاید وقت ہی بتائے گا، لیکن ذرائع کی روشنی میں دیکھیں تو کئی پہلو ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے وہ کامیاب ترین کرکٹ کپتان کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے، ورلڈ کپ جتوانے والے۔ یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا وہ سیاستدان جس نے 2 دہائیوں کی محنت سے 2 جماعتی نظام کو توڑا اور اقتدار حاصل کیا۔ یہ خود پاکستانی سیاست میں ایک بڑی بات ہے۔ تیسرا، ان کے نظریات کرپشن سے پاک معاشرہ، انصاف، خود مختار خارجہ پالیسی، ان سے ان کی میراث جڑی رہے گی، چاہے وہ کتنے کامیاب ہوئے اس پر بحث رہے گی۔ اور چوتھا وہ شدید عوامی تقسیم جو ان کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان پیدا ہوئی، یہ بھی ان کی میراث کا حصہ ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کیا، ان پر قابو پایا، کرکٹ میں بھی، سیاست میں بھی۔ بالکل۔ ناممکن کو ممکن کر دکھایا، لیکن ساتھ ہی شدید اختلافات کو بھی جنم دیا۔ جی، یہ سفر بتاتا ہے کہ کیسے ایک شخص کا یقین، اس کی ثابت قدمی اسے کہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ بھی دکھاتا ہے کہ قیادت صرف کامیابی نہیں، اس میں ناکامیاں، غلطیاں، سخت فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ ان کی کہانی میں کھیل، سیاست، خدمت، مقبولیت، تنازعات، سب کچھ ہے۔ یہ صرف ان کی کہانی نہیں، بلکہ پچھلی 3 دہائیوں کی پاکستانی تاریخ کا بھی ایک اہم باب ہے۔ بالکل۔ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کہانی کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس سارے جائزے کے بعد وہ کون سا حتمی نقطہ ہے جو آپ سمجھتی ہیں سننے والوں کے لیے قابل غور ہے، جو ان ذرائع سے ابھرتا ہے؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات جو ان تمام ذرائع سے جھلکتی ہے وہ ہے انفرادی یقین کی طاقت، کہ ایک شخص کا خواب جب وہ اسے پورے عزم اور مستقل مزاجی سے پورا کرنے نکلتا ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی تقدیر بدل سکتا ہے بلکہ معاشرے اور تاریخ پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ عمران خان کا سفر اپنی تمام کامیابیوں اور ناکامیوں کے ساتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ کیسے بظاہر ناممکن نظر آنے والے ہدف بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر ان کے پیچھے یقین اور نہ ختم ہونے والی جدوجہد ہو۔ راستہ کیسا تھا؟ نتائج کیا نکلے؟ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے۔ جی بالکل، لیکن سفر خود اپنی جگہ ایک مثال ہے۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ اس تفصیلی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔